Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ محترم دوستو، میں ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ مفتی سید مبشر رضا قادری اور قادیانی مناظرہ گروپ کا چیف ایڈمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری ویڈیو کا ہمارے لیکچر کا عنوان ہے قادیانیوں مرزیوں کی انگریز نوازی کا ثبوت، اور اس موضوع کے اوپر ہم پہلے بھی کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں، اور آج مختلف نوعیت کی یہ ویڈیو ہوگی، مختلف نوعیت کا یہ لیکچر ہے۔ اور اس سے قبل جو ہمارے لیکچر ہیں وہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کے اندر کافی اس موضوع کے اوپر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے اور مناظرے بھی ہو چکے ہیں، تو وہ آپ دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ مل جائے گا۔ کچھ دن ہوئے کہ میں نے ایک پوسٹ لانچ کی تھی، اور وہ یہ ہے الفضل، یہ جو اخبار ہے مرزیوں کا قادیانیوں کا، یہ والا یہ تراشا میں نے، اور اس کے اوپر جو ہے نا کافی شور بھی مچا، اور مرزیوں نے بھی بڑی باتیں کی اور کہا کہ یہ تم نے خود ایڈیٹنگ کی ہے، یہ ہماری اخبار میں تو ہے ہی نہیں بالکل، تو اس قسم کی باتیں۔ یہ لکھا ہے جی امیر حبیب اللہ خان نے صاحبزادہ سید عبداللطیف کو اس لیے مروا دیا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دے کر مسلمانوں کے شرازہ کو بکھیرتا ہے، پس ہم نے اپنی جانیں اس لیے قربان کی کہ انگریزوں کی جانیں بچیں۔ یہ مرزئی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قربانیاں اس لیے دی ہیں، اپنے لوگوں کو اس لیے قتل کروایا کہ جو ہمارے اندر جو لوگ تھے جو انگریزوں کے خلاف بولا کرتے تھے، ہم ان کو قتل کروا دیا کرتے تھے، تو اس لیے کہ انگریزوں کی جانیں بچی رہیں۔ تو یہ ایک تاریخی حوالہ ہے، اور یہ مرزیوں کا جو اخبار ہے یہ 1934 یہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے، 1934 اور 1 نومبر 1934 کے جلد نمبر 22۔ تو اس کے اوپر مرزیوں نے بڑا جناب شور مچایا، یہ تم نے خود ایڈیٹنگ کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ آئیے جی ہم آپ کو اصل حوالہ دکھاتے ہیں اصل مرزیوں کی ویب سائٹ سے۔ یہ مرزیوں کی ویب سائٹ میرے سامنے کھلی ہے alislam.org، اور اس کے آپ اگر جائیں گے نا اخبارات رسائل ٹیلی ویژن ویب سائٹ کے زمرے کے اندر، تو یہاں پہ آپ کو روزنامہ الفضل مل جائے گا۔ روزنامہ الفضل میں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، اس کو اوپن کر لیں، یہ میں نے اوپن کیا ہے۔ اوپن کریں گے یہ دوستو، یہ روزنامہ الفضل جو مرزیوں کا اخبار ہے اس کا یہ مین پیج جو ہوم پیج ہے وہ اوپن ہو گیا ہے۔ یہاں پہ آپ نے یہ گزشتہ اخبارات، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، گزشتہ اخبارات، پرانے اخبارات، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں، میں نے گزشتہ اخبارات پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں روزنامہ الفضل کے، یہ دیکھیں 2017 2016، یہ نیچے ہم 1934 میں جاتے ہیں، اور یہ 1933 ہے، اور یہ 34 ہے، اور یہ نومبر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں، اور اس کا یہ 1 نمبر جو نظر آ رہا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کو آپ جب کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو، چونکہ یہ کہتا ہے جی ڈاؤن لوڈ کریں، تو میں پہلے ڈاؤن لوڈ کر چکا ہوں، تو اس لیے یہ میسیج آ رہا ہے، تو وہ فائل میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے یہ پی ڈی ایف ہے جناب، مکمل اخبار یہ دیکھیں الفضل کا، اور جلد نمبر 22 ہے 1934، یہ وہی ہے 1 نومبر آپ دیکھ رہے۔ اس کے صفحہ نمبر 12 کے اوپر میں نے جانا ہے، یہ نیچے دیکھیں، یہاں پہ میں 12 لکھتا ہوں اور انٹر دبایا، یہ 10 آ گیا ہے، اور یہ صفحہ نمبر 11 ہے، اور یہ 12، یہ آپ کو کونے میں یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر 12۔ اب اس کے یہ نیچے جائیں گے، یہاں سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ پیچھے اگر آپ جائیں گے نا، پیچھے سے میں دکھائی دیتا ہوں آپ کو مکمل تاکہ یہ ویڈیو کے اندر آ جائے، پیچھے بالکل پیچھے ہم چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ خطبہ ہے جی جمعے کا، اور یہ جلسہ ہو رہا ہے ان کا، تو احراریوں کے جلسہ کے سلسلہ میں حکومت کے بعض افسروں کی نا انصافی دنیا کے ہر گوشے کے احمدی خاص قربانیوں کے لیے تیار ہیں۔
یہ دیکھیں جی، یہ دوسرا جو خلیفہ تھا ان کا، یعنی بشیر الدین محمود جس کا نام تھا، ان مرزائیوں کا پہلا خلیفہ تھا حکیم نور الدین، اور دوسرا خلیفہ ہے یہ بشیر الدین محمود جس کو یہ خلیفہ ثانی کہتے ہیں، اس کی یہ تقریر ہے، نام انہوں نے یہ جمعے کا خطبہ دیا ہے۔ بہرحال تو یہ اپنے جلسے کے اندر اس کے وہی صفحہ نمبر 12 کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ پڑھانا چاہتے ہیں کہ اس اپنے جلسے میں، اپنے خطبے میں اس نے کیا کہا ہے بشیر الدین محمود نے۔ یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کر لیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے اور آپ کو سمجھانے میں آسانی رہے۔ یہاں سے وفاداروں کی بھی ضرورت نہیں، اور جب یہ بات دنیا کے سامنے آئے گی تو ہر وہ شخص جس کے دماغ میں عقل ہے یہی سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ اس حکومت کے پاس جانا خطرناک ہے، یہ نہ دوست کو چھوڑتی ہے نہ دشمن کو، سب کو مارتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ انگریزوں کی چاپلوسی یہاں کر رہا ہے یہ بشیر الدین محمود، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اتنی قربانیاں تمہارے لیے دی ہیں، ہمیں تو کم از کم کوئی کھلی چھوٹ دے دو، یہ جو احراری لوگ ہیں، مطلب یہ مسلمان جو لوگ ہیں، تو یہ تو ہیں ہی تمہارے وہ دشمن، تو ہم تو تمہارے وفادار ہیں، تو اگر تم لوگ، یعنی یہ انگریزوں کو اس نے کہا کہ اگر تم لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے تو پھر تو یہ لوگ تمہیں کہیں گے کہ تم اپنوں کے بھی دشمن ہو اور غیروں کے بھی دشمن ہو۔ یہ بات یہ کر رہے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے یہ بشیر الدین محمود، میں حیران ہوں کہ آخر ان احکام اور ان احراریوں کو کا ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ میں نے یہ مخلہ بالتبع ہو کر اس امر پر غور کیا ہے، ہم نے اس کو کیا نقصان پہنچایا ہے، لیکن کوئی بات مجھے نظر نہیں آئی۔ ہم نے ہر ایک کی خدمت کی ہے اور خدمت کرنے کے لیے اپنی عزت کی قربانی کی، مارے کھائیں، گالیاں کھائیں۔ یہ دیکھیں ہم نے خدمت کی ہے، کہہ رہے جی ہم نے تو خدمت کی ہے انگریزوں کی، اور اس سلسلے میں ہم نے قربانی بھی دی ہے، مارے بھی کھائی ہیں، گالیاں بھی کھائی ہیں لوگوں سے۔ احراری اب بھی کہتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ مسلمانوں کو یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ مسلمان لوگ ہمیں ابھی بھی یہ تانا دیتے ہیں کہ ہم مذہبی اختلافات کو برداشت کر سکتے ہیں مگر ان کی حکومت سے وفاداری کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ 1934 کے اندر بھی مسلمان ان کو، مرزائیوں کو یہی کہا کرتے تھے کہ تم انگریزوں کے ٹٹو ہو اور تم انگریزوں کی چاپلوسیاں کرتے ہو، تو یہ چاپلوسیاں ہی ہیں کہ جو تمہیں جو ہے نا یہ اپنی تبلیغ کرنے کے اوپر آزادی دے رہے ہیں۔ آگے یہ کہہ رہا ہے جی برداشت نہیں کر سکتے، ہم نے حکومت کی خاطر یعنی انگریزوں کی خاطر اس قدر تکالیف اٹھائیں مگر اس سے کیا لیا۔ یہ دیکھیں چاپلوسی کر رہے، یہاں پہ وہ چاپلوسی کر کہتے ہیں ہم نے دیکھو نا اتنی تو تکلیفیں اٹھائی ہیں، اتنی قربانیاں دی، ہم نے تمہارے لیے اپنے لوگوں کو مروایا ہے، قتل کیا، گالیاں بھی لوگوں کی کھائیں، اور ہم کافر بھی بنے، لوگوں نے ہمیں کافر تک کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے، تو صرف تمہارے لیے یہ انگریزوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں۔ آگے وہ کہہ رہا ہے اور پھر احراریوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہماری کسی خدمت کی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچا تو کیا وہ ایسے ہی اس سے مستفید نہیں ہو رہے جیسے ہمیں تو نہ ملک کی ضرورت خدمت سے کچھ ملا۔ یہ دیکھیں جی ہمیں تو نہ ملک کی خدمت سے کچھ ملا اور نہ حکومت کی خدمت سے۔ واہ واہ جی، یہ دیکھیں جی کہہ رہا ہے وہ رونا رو رہا ہے بشیر الدین محمود، کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو لوگوں کی خدمت کا بھی کوئی صلہ نہیں ملا، تو حکومت کی یہ جو چاپلوسی ہم نے کی تھی اور ان کے گیت گائے تھے، اور ہمارے مرزا جی نے بھی جہاد کو حرام کہا تھا انگریزوں کی خاطر، تو یہ دیکھیں ہمیں تو کوئی خدمت کا صلہ ملا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ گالیاں کھائیں، مارے کھائیں، ہمارے آدمی کابل میں مارے گئے۔ یہ دیکھیں جی یہ وہی بات ابھی ہونے لگی ہے، توجہ رکھیے گا، ہمارے آدمی کابل میں مارے گئے محض اس لیے کہ وہ جہاد کرنے کے مخالف تھے۔ اٹلی کے ایک انجینئر نے جو حکومت افغانستان کا ملازم تھا صاف لکھا ہے کہ امیر حبیب اللہ خان نے صاحبزادہ سید عبداللطیف کو اس لیے مروا دیا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دے کر مسلمانوں کے شرازہ کو بکھیرتا ہے۔ کہ مرزا قادیانی تو یہی پوری زندگی تعلیم کرتا رہا اور دعوت دیتا رہا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں کرنا، انگریزوں کے خلاف جہاد حرام ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے مرزائی کو قتل مروا دیا۔
آگے کہہ رہا ہے مروا دیا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دے کر مسلمانوں کی شرادہ کو بکھیرتا ہے، پس ہم نے اپنی جانیں اس لیے قربان کی کہ انگریزوں کی جانیں بچیں. یہ تھی وہ اصل بات. دیکھ لیا دوستو. اب بھی مرضی دیکھیے گا. اب یہ حوالہ بھی ہم نے لگا دیا. ہو سکتا ہے یہ اپنی ویب سائٹ سے یہ رسالہ ہی غائب کر دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس اقتباس کو ہی نکال دیں اس پی ڈی ایف سے. تو جلدی جلدی یہ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ. یہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. اور یہ حوالہ جو ہے نا آپ کو بتائے گا کہ یہ کتنے یہ انہوں نے جو ہے نا چاپلوسیاں کی اور انگریز کے گیت گائے. اور مرزا غلام قادیانی نے خود کہا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں. وہ اس نے خود کہا اپنی زبان میں. اس کے اوپر ہم لیکچر بھی دے چکے ہیں. ہمارے 2-3 لیکچر ہمارے ختم نبوت ٹائمز کے اوپر موجود ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں. مجھے انگریز نے لگایا ہے, مجھے انگریز نے نبی بنایا ہے, رسول بنایا ہے, انگریز نے مجھے جو ہے نا امام مہدی بھی بنایا ہے, اور میں انگریز کا لے پالک بچہ ہوں. یہ مرزا قادیانی کھلا کے کہتا ہے. تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. مگر آج بعض حکام سے ہمیں یہ بدلہ ملا ہے کہ ہم سے باغی اور شورش پسندوں والا سلوک روا رکھا ہے. یہ دیکھیں وہ رونا رو رہا ہے کہ یہ صرف یہی کہ ہمیں جو ہے نا کوئی مراعات دی جائے, ہمیں کھلی چھٹیاں دی جائیں, ہم جو ہے نا تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو دیکھو نا ہم تمہیں مضبوط کرنے کے لیے تو آئے. اور کیوں نہ ہو کہ مرزا قادیانی کو تم لوگوں نے خود جو ہے نا وہ کھڑا کیا ہے, تو اب ہمارے خلاف جو ہے نا کم از کم ہاتھ ہولا رکھو. ہمارے لیے ہاتھ ہولا ہونا چاہیے. یہ مسلمانوں کو تم چاہے جو مرضی کرو, ہمارے لیے ہاتھ ہولا ہونا چاہیے. تو یہ سارا پیچھے سے بھی آپ پڑھیے گا, یہ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ پیچھے سارے وہ اتنی چاپلوسی کی ہے انگریز کی, اتنی چاپلوسی کی ہے الامان والحفظ. یہ آپ دیکھیے گا, پڑھیے گا. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پورا یہ پڑھ کے سناؤں آپ کو. بہرحال یہ پی ڈی ایف تھی. آپ سے گزارش ہے دوستوں کہ ہمارے یہ قادیانی مناظرہ گروپ کو خود بھی جوائن کریں, اور اپنے دوستوں کو یہاں پہ یہ دیکھیں ایڈ ممبرز کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اپنے دوستوں کو اس میں ضرور ایڈ کریں لازمی. اور ہمارے ختم نبوت ٹائم چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, لازمی طور پہ سبسکرائب کریں. اور ہماری ویڈیوز کو آپ سے گزارش ہے شیئر کیا کریں, لائک کیا کریں. یہاں دیکھیں آپ ان ویڈیوز کے لنک کو کاپی کر کے فیس بک کے اوپر آپ جناب پوسٹ کیا کریں, پیجوں کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, ایمو کے اوپر, جہاں جہاں بھی آپ کو موقع ملے تو آپ یہ تبلیغ کریں. لوگوں کے عقائد نظریات درست ہوں گے, اور جو بولے بالے مرزئی ہیں جو ان کے چنگل میں پھنس گئے انشاءاللہ وہ نکلیں گے. یہ اصل حقیقت جب اصل آئینہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ, تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جو مرزئی ہیں, جو مرزئی گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں, جو پیدائشی مرزئی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ عزوجل اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے. ان کو چونکہ پتہ نہیں ہے, اصل حقائق کا علم نہیں ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا لیکچر تھا ہمارا اس موضوع کے اوپر کہ انگریزوں کی چاپلوسی جو کی تھی ان خلیفوں نے, اور مرزا قادیانی نے تو کی, اس کی تو کتابیں بھی اس نے لکھی, تو وہ تو سب کچھ موجود ہے, اور اس کے اوپر ہم نے لیکچر بھی کافی دے چکے ہیں. تو آپ سے یہ ایک اعلان بھی یہاں آخر میں سن لیں. آپ سے گزارش کی تھی ہم نے کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کتاب بالکل تیار ہے, لکھ دی ہم نے, لکھنی تھی لکھ دی الحمدللہ. اب یہ ہے کہ وہ علمی یہ کام جو ہے نا یہ چھپ کر سامنے آنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر ہمت دی ہے تو وہ کتاب لازمی چھپوائیں, اور چھپوا کر تقسیم کریں, فری تقسیم کریں, فری آف دی کاسٹ لوگوں کے گھروں میں پہنچائیں, اور مرزیوں تک پہنچائیں یہ کتاب. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے, ایمان کی دولت عطا کرے, ہمارے ایمان کو بچائے. یہ دعا کی جاتی ہے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.